الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. وقال الله تعالى في موضع آخر: لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا. ہر قسم کی تعریف، حمد و ثنا، کبریائی اور بڑائی صرف اور صرف اللہ رب العالمین کے لیے لائق و زیبا ہے، جو ہمارا خالق ہے، مالک ہے، رازق ہے، جس نے ہمیں اور اس پوری کائنات کو پیدا کیا اور اپنی بے شمار مخلوقات میں ہمیں سب سے بہتر، سب سے افضل، سب سے اشرف مخلوق بنایا. نیز یہ کہ اللہ تعالی نے ہماری تخلیق کے بعد، ہمیں پیدا کرنے کے بعد، ہمیں اس دنیا میں بھیجنے کے بعد یوں ہی بے یار و مددگار نہیں چھوڑا، بلکہ وقتاً فوقتاً اپنے انبیاء اور رسل کو اس دنیا میں مبعوث کرتا رہا، جو ہمیں ہدایت کا راستہ دکھا سکے، ضلالت و گمراہی سے نکال سکیں، ایک اللہ واحد کی پہچان کرا سکیں، معبودان باطلہ کی عبادت پرستش اور پوجا پاٹ سے بچا سکیں. ان تمام تر مقاصد کے حصول کے لیے اللہ رب العالمین نے وقتاً فوقتاً اپنے انبیاء اور رسول کو اس دنیا میں مبعوث کیا. بے شمار درود و سلام نازل ہوں تمام انبیاء اور رسول پر، اور بالخصوص جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر. اللہم بارک وسلم علیہ. محترم بزرگوں، دوستوں، نوجوان ساتھیوں، عزیز بچوں اور میری آواز سن پانے والی میری اسلامی ماں بہنوں، اللہ رب العالمین نے اس دنیا کو بنایا ہے، اس دنیا کی تخلیق کی ہے. یوں تو اللہ رب العالمین کی تمام تر تخلیقات جو اللہ نے بنایا ہے وہ انمول ہے، انوکھی ہے، شاہکار ہے. اللہ نے جو کچھ پیدا کیا، جو کچھ بنایا، اس سے بہتر کوئی مخلوق نہ بنا سکی ہے اور نہ بنا سکے گی. لیکن اللہ رب العالمین نے جن مقامات کو، جن جگہوں کو بنایا ہے، ان مقامات، ان جگہوں میں سے بعض جگہیں ایسی ہیں جن کی اہمیت، جن کی قدر و منزلت، جن کا مقام و مرتبہ اللہ رب العالمین نے بلند کیا ہے. یہ پوری کی پوری دنیا اللہ رب العالمین کی بنائی ہوئی ہے. یہ زمین و آسمان اللہ کی تخلیق کی ہوئی ہے. وہی خالق ہے، وہی مالک ہے. دنیا کی تمام تر زمین اللہ رب العالمین، اور تمام تر زمین کا ایک ایک حصہ اللہ رب العالمین کی قدرت کاملہ کے اوپر دلالت کرتی ہیں. لیکن کچھ مقامات اور جگہیں ایسی ہیں جس کا تذکرہ خصوصی طور پر اللہ نے کیا،
جن کا مقام و مرتبہ اللہ نے بڑھایا، اللہ رب العالمین کے نزدیک جس کی عظمت، جن جگہوں کی عظمت بڑی ہے، بہت زیادہ ہے، اور جن مقامات سے ہم اہل ایمان کا دلی اور ایمانی لگاؤ، میرے بھائیوں، وہ مقامات جن کی قدر و منزلت، جن کا مقام و مرتبہ اور جن کے تقدس کو اللہ رب العالمین نے اپنی کتاب قرآن مجید کے اندر بیان کیا ہے، اور جن کی عظمت کی وضاحت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پیاری حدیث کے اندر کی ہے، ان مقامات میں سے ایک مقام، ایک جگہ فلسطین بھی ہے، مسجد اقصی بھی ہے۔ یہ وہ جگہ ہے جہاں سے ہر وہ شخص جو کلمہ طیبہ پڑھتا ہے، چاہے وہ دنیا کے کسی حصے میں بسنے والا ہو، عرب میں ہو یا عجب میں ہو، کہیں بھی رہنے والا ہو، لیکن اگر اس نے اللہ رب العالمین کی وحدانیت کا اقرار کیا ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی تصدیق کی، ان پر ایمان لایا ہے، تو چاہے وہ کہیں بھی ہو، فلسطین، مسجد اقصی، بیت المقدس، یہ وہ مقام ہے جسے اس کو محبت ہے، جسے اس کو دلی لگاؤ ہے، ایمانی لگاؤ ہے۔ اور کیوں ہے؟ ایک مسلمان فلسطین سے کیوں محبت کرتا ہے؟ ایک مسلمان بیت المقدس سے، مسجد اقصی سے کیوں محبت کرتا ہے؟ جب وہاں کی فضا خوشگوار ہوتی ہے تو ہم اپنے دلوں کے اندر سکون محسوس کرتے ہیں، سکون محسوس کرتے ہیں، لیکن جب وہاں کی فضا زہر آلود ہو جاتی ہے، فساد، فتنہ فساد جب وہاں پہ ابھرنے لگتے ہیں، وہاں کے بسنے والے، رہنے والے مسلم بھائیوں اور بہنوں کے خون بہائے جاتے ہیں، تو پھر دنیا کے کسی بھی کونے میں، کسی بھی گوشے میں کوئی بھی مسلمان رہتا ہو، وہ غمزدہ ہوتا ہے، وہ اس تکلیف کو، اس کرب کو محسوس کرتا ہے۔ اور کیوں نہ کرے؟ کیونکہ اللہ رب العالمین نے اس جگہ کی عظمت بیان کی ہے۔ اور بیت المقدس، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ بیت المقدس، مسجد اقصی، یہ وہ جگہ ہے جو مسلمانوں کا پہلا قبلہ ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیت المقدس کی طرف جب اللہ رب العالمین نے اس امت کے اوپر نماز فرض کی، تو نماز کی فرضیت کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے جس قبلے کا استقبال کیا اور جس قبلے کی طرف رخ کر کے نماز ادا کی، وہ بیت المقدس ہے، وہ مسجد اقصی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سلسلے میں اس واقعے کو یہ بیان کیا گیا، حدیث کے اندر، کئی احادیث کے اندر تفصیل سے اس پورے واقعے کو، ان پوری باتوں کو بیان کیا گیا ہے۔ چنانچہ حدیث ہے، صلی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الی بیت المقدس 16 شہرا او 17 شہرا، کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیت المقدس کی طرف، یعنی مسجد اقصی کی طرف رخ کر کے 16 یا 17 مہینے آپ نے نماز پڑھی۔ وَكَانَ يُعْجِبُهُ أَن تَكُونَ قِبْلَتَهُ بیت الحرام، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ اس بات کو پسند کرتے تھے، آپ کی ہمیشہ یہ خواہش رہی کہ اللہ رب العالمین مسلمانوں کا قبلہ بیت حرام یعنی خانہ کعبہ کو بنا دے۔ چنانچہ اسی حدیث کے اندر آگے ذکر کیا گیا، عصر کی نماز کا وقت، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ حکم ہوا کہ اب آپ اپنے قبلے کو بدل لیں۔ آپ کی خواہش ہے، آپ کی دلی تمنا ہے کہ اللہ رب العالمین مسلمانوں کا قبلہ بیت الاقدس کے بجائے بیت حرام یعنی خانہ کعبہ کو کر دے۔ نماز کی حالت میں، عصر کی نماز کی حالت میں یہ حکم دیا گیا، اور اسی حالت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ نے اپنے قبلے کو بدل کر مسجد حرام کی طرف نماز پڑھی۔ جب ایسا ہوا، لوگوں نے واویلا مچانا شروع کیا، لوگوں نے پوچھنا شروع کیا
بہت سے اعتراضات آئے، یہود و نصارہ کی طرف سے پروپیگنڈا چلایا گیا اور یہ باتیں عام کی گئی کہ آج بیت المقدس کے علاوہ بیت حرام کی طرف یعنی خانہ کعبہ کی طرف رخ کر کے نماز ادا کی جانے لگی، تو یہ بتایا جائے کہ وہ لوگ جنہوں نے اب تک بیت حرام کی طرف رخ کر کے نماز ادا کی ہے، کیا ان کی نماز قابل قبول ہوئی یا نہیں ہوئی؟ اللہ رب العالمین نے قرآن کی آیت نازل فرمائی وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِيعَ إِيمَانَكُمْ۔ ان کے جواب میں جن لوگوں نے یہ شوشہ اٹھایا، یہ یہود و نصارہ کی طرف سے یہ پروپیگنڈا چلایا گیا، یہ باتیں پھیلائی گئیں، مسلمانوں کے دلوں کے اندر شکوک و شبہات پیدا کیے گئے، بہت سے مسلمان بھی اس سے متاثر ہوئے۔ تو جب یہ باتیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچی، اللہ رب العالمین نے آسمان سے قرآن کی آیت نازل فرمائی وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِيعَ إِيمَانَكُمْ، کہ اللہ رب العالمین کو کیا پری ہے کہ اللہ رب العالمین تمہارے ایمان کو، ایمان سے مراد یہاں پر نماز لیا گیا ہے، کہ تمہاری ایمان یعنی تمہارے نماز کو ضائع کرے، یعنی یہ کہ جو لوگ اس سے پہلے بیت المقدس کی طرف، مسجد اقصی کی طرف رخ کر کے نماز ادا کرتے تھے اور اس دنیا سے وہ چلے گئے، ان تمام کی نماز قابل قبول ہے، اللہ رب العالمین ان کی نمازوں کو برباد نہیں کرے گا۔ اللہ رب العالمین نے ایسا اس لیے کیا، جیسا کہ ایک دوسری آیت کے اندر اللہ رب العالمین نے ذکر کیا کہ ہم نے ایسا اس لیے کیا تاکہ ہم دیکھ لیں کہ کون ہدایت کے راستے پر آنے والا ہے، کون نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و فرما برداری کرنے والا ہے اور کون آپ کی مخالفت کرنے والا ہے۔ ان دونوں گروہ کو واضح کیا جائے، الگ کیا جائے، ان کے نفاق کو عام کیا جائے۔ اسی امر کی وضاحت کے لیے اللہ رب العالمین نے پہلے بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھنے کا حکم دیا۔ تو ایک مسلمان کا جو دلی لگاؤ ہے بیت المقدس سے، فلسطین سے، وہ اس وجہ سے کہ یہ مسلمانوں کا پہلا قبلہ ہے، یہ قبلہ اول ہے، لہذا اس مسجد سے اور اس جگہ سے محبت کرنا اور قلبی لگاؤ اور دلی لگاؤ کا ہونا یہ ایمان کا حصہ ہے، ایمان کی علامت ہے، ایمان کی پہچان ہے۔ اور آپ کو یہ معلوم ہے کہ یہ جو فلسطین ہے، اکثر انبیاء کرام اسی علاقے میں آئے یا پھر بعد میں کوچ کر کے ہجرت کر کے وہ وہاں پہنچے۔ تو یہ فلسطین جو ہے یہ اماموں کا، انبیاء کرام اور رسولوں کا مسکن رہا ہے، ان کا مسکن رہا ہے، لہذا اس وجہ کر بھی فلسطین سے محبت کرنا یہ ہمارے ایمان کی علامت اور پہچان ہے۔ ہم فلسطین سے کیوں محبت کرتے ہیں؟ فلسطین کا مقام و مرتبہ اس وجہ سے بھی محبت کرتے ہیں کہ روئے زمین پر جتنی مساجد بنائی گئی، فلسطین یعنی مسجد اقصی جو ہے یہ دوسری مسجد ہے جسے روئے زمین کے اوپر جس کی تعمیر کی گئی۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایو مسجد وضع فی الارض، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پہلے کس مسجد کی تعمیر کی گئی، کس مسجد کو بنایا گیا؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، آپ نے کہا مسجد الحرام، مسجد حرام کی تعمیر سب سے پہلے اس روئے زمین کے اوپر کی گئی۔ پھر پوچھا گیا ثم ایو، پھر کس مسجد کی تعمیر اس روئے زمین کے اوپر کی گئی؟ آپ نے فرمایا بیت المقدس، مسجد اقصی۔ تو اس وجہ سے بھی مسلمان بیت المقدس سے، فلسطین سے محبت کرتا ہے اور اس کا دلی لگاؤ ہے۔ اس مسجد سے ہم محبت کیوں کرتے ہیں؟ اس مسجد سے ہم محبت اس لیے بھی کرتے ہیں کہ مسجد اقصی ہی وہ جگہ ہے جہاں پر تمام انبیاء کرام ایک ساتھ جمع ہوئے اور اکٹھا ہوئے۔ میں تاریخ کے حوالے سے کچھ تاریخی باتیں فلسطین کے سلسلے میں بتا رہا ہوں کہ ہمیں کیوں محبت کرنی چاہیے فلسطین سے، فلسطین سے جو ہمارا لگاؤ ہے وہ کیوں ہے اور یہ کیوں ہونا چاہیے۔ پوری دنیا کے اندر
روئے زمین پر صرف یہی واحد جگہ ہے جس پر تمام انبیاء کرام ایک ساتھ جمع ہوئے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان تمام انبیاء کرام کی امامت فرمائی، اور یہی وہ جگہ ہے جہاں سے حضرت جبرائیل علیہ السلام نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر معراج کے لیے روانہ ہوئے تھے۔ شب معراج کا واقعہ آپ نے سنا ہوگا، جو اللہ رب العالمین نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج میں بلایا تھا۔ اسراء اور معراج کا واقعہ جس کی تفسیر اللہ رب العالمین نے 15ویں پارہ کے اندر کی، اور پہلی آیت کا اور پارے کا آغاز ہوتا ہے سبحان الذی اسرا بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا، کہ یہ مسجد حرام اللہ رب العالمین پاک ہے، تمام قسم کے عیوب و نقائص سے، تمام شریکوں سے اللہ رب العالمین مبرہ و منزہ ہے، اللہ رب العالمین پاک و صاف ہے، جس نے اپنے بندے کو سبحان الذی اسرا بعبدہ رات کے معمولی سے حصے میں، چند حصے میں، رات کی تھوڑے سے وقت میں اپنے بندے کو مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ کی سیر کرائی، اور پھر اللہ رب العالمین نے وہاں سے حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے معراج پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بلایا۔ تو ہمیں اس وجہ سے بھی مسجد حرام سے محبت ہے، مسجد اقصیٰ سے، فلسطین سے ہمیں محبت ہے، چونکہ اللہ رب العالمین نے وہی سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج پر بلایا تھا۔ اور ایک بات اور بھی جان لے، اس پورے روئے زمین پر 3 مقامات ایسے ہیں، 3 جگہ ایسے ہیں جن کی طرف ہجرت کرنا ثواب کی نیت سے، فیض حاصل تبرک کی نیت سے، ثواب کی نیت سے جن کی طرف ہجرت کرنا یہ جائز ہے۔ 3 مقامات صرف ایسے ہیں، لا تشد الرحال الا 3، کہ 3 جگہوں کے علاوہ کسی اور جگہ کی طرف ثواب کی نیت سے سفر کرنا جائز نہیں ہے۔ وہ 3 جگہ کون کون ہیں؟ خانہ کعبہ، مسجد النبی اور مسجد اقصیٰ۔ تو مسجد اقصیٰ یہ ان مقامات میں سے ہیں جن کی طرف خصوصی طور پر سفر کرنا جائز ہے اور ثواب کی نیت سے جانا جائز ہے، اور مسجد اقصیٰ کے اندر نماز پڑھنے کا اجر و ثواب بھی دیگر مساجد کے مقابلے میں زیادہ ہے۔ تو یہ اور بھی کئی وجوہات ہیں جن وجوہات کے بنا پر ایک مسلمان مسجد اقصیٰ سے محبت کرتا ہے۔ لیکن میرے بھائیوں، مسجد اقصیٰ کی تاریخ یہ رہی ہے، فلسطین کی تاریخ یہ رہی ہے کہ جب سے یہودیوں کا ناپاک قدم اس سرزمین کے اوپر پڑا، جب سے یہودیوں کی نگاہیں اس سرزمین پر پڑی، انہوں نے اول دن سے ہی مسجد اقصیٰ کو اور فلسطین کو ٹارگٹ کیا، اور ظلم و تشدد کے جتنی بھی حدود ہو سکتے تھے ان تمام نے پار کیے۔ ظلم و ستم کے ایسے پہاڑ توڑے ابتدائے زمانے سے کہ جسے پڑھ کر، جسے سن کر انسانیت شرمندہ ہو جائے، رونگٹے کھڑے ہو جائے، آنکھوں سے اشک جاری ہو جائے، دل کانپ جائے۔ پتھر دل انسان بھی اگر ان واقعات اور ان حادثات کو سنے تو وہ تڑپ جائے۔ فلسطین کے اوپر جو ظلم و ستم یہودیوں نے ڈھائے ہیں، میرے بھائیوں، یہودیوں نے ظلم و ستم جو ڈھائے ہیں اس کو بیان کرنے سے پہلے سب سے پہلے آپ یہ سمجھ لیں کہ یہ یہودی قوم ہے کیا۔ یہودی بہت ہی شرپسند قوم ہے، نافرمان قوم ہے، اللہ کی مخالفت کرنے والی قوم ہے، مسلمانوں سے شدید بغض و عداوت رکھنے والی قوم ہے، حق بات کو جان کر اسے چھپانے والی قوم ہے، زمین کے اوپر فتنہ اور فساد برپا کرنے والی قوم ہے، انسانیت کی دشمن ہے، امن و امان کی دشمن ہے۔ وہ اس دنیا کے اندر مسلمان اور اسلام کو پنپتا ہوا دیکھنا پسند نہیں کر سکتی۔ یہودی ایسی قوم ہے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن کے اندر اس کے متعلق فرمایا لَتَجِدَنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَدَاوَةً لِلَّذِينَ آمَنُوا الْيَهُودَ وَالَّذِينَ أَشْرَكُوا۔ اے محمد آپ یقیناً دیکھیں گے، پائیں گے لَتَجِدَنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَدَاوَةً،
لوگوں میں سب سے زیادہ دشمنی کرنے والا، مسلمانوں سے، اہل ایمان سے جو سب سے زیادہ سخت دشمنی کریں گے آپ اگر پائیں گے تو ان میں سب سے پہلے آپ یہودیوں کو پائیں گے، اور اس کے بعد ان لوگوں کو پائیں گے جو شرک کرتے ہیں، مشرک ہیں۔ لَتَجِدَنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَدَاوَةً لِلَّذِينَ آمَنُوا الْيَهُودَ وَالَّذِينَ أَشْرَكُوا۔ اس آیت کے اندر اللہ رب العالمین نے واضح طور پر بیان فرمایا کہ آپ یہودیوں کو سب سے زیادہ، آپ یہودیوں کو جو ہے وہ مسلمانوں کا دشمن پائیں گے۔ یہی وجہ ہے کہ تاریخ کی اوراق آپ الٹتے چلے جائیں، یہودیوں کی پوری تاریخ خون سے لالازار ہے۔ جہاں کہیں بھی، جب کبھی یہودیوں نے طاقت، قوت اور غلبہ حاصل کیا، انسانیت کو شرمسار کیا، خون کی ندیاں بہا دی، مسلمانوں کو بے انتہا کاٹا، معصوم بچوں کو موت کے گھاٹ اتار دیا۔ آپ یہودیوں کی تاریخ پڑھیں گے تو جہاں کہیں بھی آپ جائیں، یہودیوں نے جب طاقت و قوت محسوس کیا ہے، مضبوط ہوئی ہے یہ قوم، اس نے دوسروں کو اور خصوصی طور پر مسلمانوں کو ٹارگٹ کیا اور مسلمانوں پر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے۔ یہ قوم ہے کیا؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم کو یہودی کہا جاتا ہے، لیکن یہ لوگ موسیٰ علیہ السلام کو مانتے نہیں مانتے ان کو۔ جب موسیٰ علیہ السلام فرعون کے چنگل سے یہودیوں کو بچا کر جب دریا نیل پار کر آیا، آپ دیکھیے ان کی بعض سرکشیوں کا، کس طریقے سے انہوں نے اللہ رب العالمین کی نافرمانی کی، اور کس طریقے سے جری اور ضدی قسم کی قوم ہے، ہر دھرم قوم ہے، نافرمان قوم ہے، اللہ رب العالمین کی بغاوت کرنے والی قوم ہے۔ چند مثال، چند واقعات میں آپ کے سامنے بس اختصار کے ساتھ پوائنٹ ٹو پوائنٹ میں رکھتا ہوں اور پھر میں آگے بڑھوں گا۔ جی تو جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کی چنگل سے، فرعون کے ظلم و ستم سے یہودیوں کو آزاد کرایا، اللہ رب العالمین نے جب موسیٰ کے ساتھ ان لوگوں کو دریا نیل پار کروا دیا، تو جب پار لگ گئے اور پار لگنے کے بعد جب آگے پہنچے، امن و امان کی جگہ پر پہنچ گئے، تو راستے میں جاتے ہوئے دیکھا کہ کچھ لوگ درخت کے پاس بیٹھ کر بتوں کی عبادت کر رہے، پوجا پاٹ کر رہے۔ آپ دیکھیں، ابھی اپنی آنکھوں سے انہوں نے فرعون کے انجام کو دیکھا، اللہ رب العالمین کے عذاب کو دیکھا، اللہ رب العالمین کی نصرت و مدد آئی۔ موسیٰ علیہ السلام نے سمندر کے اندر، دریا کے اندر لاٹھی مارا اور راستے بن گئے، اللہ تعالیٰ نے پار کرا دیا، اللہ رب العالمین کی نصرت و مدد دیکھی، یہ معجزے دیکھے۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ ان کا ایمان اور مضبوط ہوتا، کٹ جاتے، جل جاتے، مر جاتے، مٹی میں مل جاتے، لیکن اللہ کے علاوہ کسی اور کے سامنے سر نہیں جھکاتے۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا، لیکن جب انہوں نے دیکھا کہ لوگ پوجا پاٹ کر رہے ہیں، بتوں کی عبادت کر رہے ہیں، تو پہلی فرمائش کیا کی موسیٰ علیہ السلام سے؟ موسیٰ علیہ السلام سے کہا، موسیٰ ہمارے لیے بھی ایسا ہی معبود بنا دیجئے جس کی ہم عبادت اور پوجا پاٹ کریں۔ ابھی وہ اللہ رب العالمین کی نصرت اور مدد دیکھ کر آئے، فرعون کو ہلاک ہوتا ہوا دیکھ کر آئے، اس سے بھی عبرت اور نصیحت حاصل نہیں کی، اللہ رب العالمین کی قدرت کو نہیں پہچانا، اللہ رب العالمین کی عظمت کی معرفت انہیں نہیں ہو سکی، اور موسیٰ علیہ السلام سے ڈیمانڈ کرنے لگے کہ ہمارے لیے بھی ایسا ہی معبود بنا دیجئے جیسا یہ لوگ معبود بنا کر پوجا پاٹ کر رہے ہیں، ہم بھی اس کی پوجا پاٹ کرنے لگے، گویا کہ انہیں شرک کی اجازت دے دی جائے، بت پرستی کی اجازت دے دی جائے۔ موسیٰ علیہ السلام نے جب یہ دیکھا تو کہا تم لوگ تو بہت جاہل قسم کی قوم ہو۔ موسیٰ نے کہا کہ مجھ پر ایمان لے آؤ، مجھ پر ایمان لے آؤ، تو کہا ہم آپ پر ہرگز ایمان نہیں لائیں گے، اس وقت تک ایمان نہیں لائیں گے جب تک ہم ظاہری صورت میں
ہم رب کو اللہ کو نہ دیکھ لیں۔ ہم جب تک ظاہری صورت میں اللہ کو نہ دیکھ لیں اس وقت تک ہم آپ پر ایمان نہیں لانے والے، نہیں لانے والے آپ پر ایمان۔ آپ یہ دیکھیں کس طریقے سے موسیٰ علیہ السلام نے ان کو فرعون کے چنگل سے آزاد کروایا، فرعون کے شر سے بچایا، اس کے ظلم و ستم سے ان کو نجات دلایا۔ تو اب انہیں موسیٰ علیہ السلام کی اطاعت و فرما برداری کرنی چاہیے تھی، موسیٰ علیہ السلام پر ایمان اور ان کا مضبوط ہونا چاہیے تھا، لیکن اس کے برعکس ہو گیا اور کہنے لگے کہ ہم آپ پر بالکل ایمان نہیں لانے والے۔ لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرا، لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرا، ہم آپ پر ہرگز ایمان نہیں لائیں گے یہاں تک کہ ہم بالکل ظاہری طور پر اللہ رب العالمین کو دیکھ نہ لیں۔ یہ یہودی کی سر کشی اور ان کی بغاوت دیکھیے کس طریقے سے وہ موسیٰ علیہ السلام سے بغاوت کر رہے ہیں۔ اور آگے بڑھیں، موسیٰ علیہ السلام نے جب انہیں کہا کہ جب تم دروازے سے داخل ہو تو اللہ رب العالمین سے مغفرت طلب کرتے ہوئے داخل ہو، وَادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا وَقُولُوا حِطَّةٌ، کہ جب دروازے سے داخل ہو تو سجدہ کرتے ہوئے داخل ہو اور حطہ کہتے ہوئے داخل ہو، اللہ رب العالمین سے اپنے گناہوں کے معافی طلب کرتے ہوئے داخل ہو۔ انہوں نے یہاں پر بھی بغاوت کی اور موسیٰ علیہ السلام نے کہا تھا اللہ رب العالمین کے حکم سے کہ اس کیفیت کے ساتھ داخل ہو، اور انہوں نے کیا کیا، سورین کے چوتر کے بل گھسیٹتے ہوئے داخل ہوئے اور اپنے جملے کو بدل کر کہا حبۃ فی شعر، دانا بالی میں یہ کہتے ہوئے وہ داخل ہوئے۔ موسیٰ علیہ السلام کی جہاں جہاں بھی موسیٰ علیہ السلام نے انہیں اللہ رب العالمین کی طرف بلایا، اپنی اطاعت و فرما برداری کی طرف بلایا، انہوں نے موسیٰ علیہ السلام کی مخالفت کی۔ اسی طریقے سے جب وہ صحرا سینا میں پہنچے، اللہ رب العالمین نے موسیٰ علیہ السلام کو 40 دن کے لیے طور پر بلایا۔ 40 دن کے لیے، یہ بہت مشہور ہے، آپ نے سنا ہوگا، 40 دن کے لیے اللہ رب العالمین نے موسیٰ علیہ السلام کو بلایا۔ اب دیکھیے اب یہاں پر سرکشی، ان کی بغاوت دیکھیے اس قوم کی۔ اللہ رب العالمین نے اس کا ذکر کیا وَإِذْ وَعَدْنَا مُوسَىٰ 40 لَيْلَةً ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ مِن بَعْدِهِ وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ، کہ موسیٰ علیہ السلام نے 40 دن کے لیے جب طور پر اللہ رب العالمین نے موسیٰ علیہ السلام کو 40 دن کے لیے جب طور پر بلایا تو یہ لوگ ان کے پیچھے میں انہوں نے ایک بچڑا بنایا اور بچڑے کی پوجا پاٹ اور پرستی شروع کر دی۔ جو قوم اللہ رب العالمین کی نصرت، اللہ رب العالمین کی مدد کو اپنی کھلی آنکھوں سے دیکھ رہی ہو، جس قوم نے ظالم فرعون کو، جس نے انا ربکم الاعلی ہونے کا دعویٰ کیا تھا، جس نے کہا تھا کہ میں رب ہوں، اس کو غرقاب ہوتے ہوئے دیکھا ہو، اس کو ڈوبتے ہوئے دیکھا ہو، اس کو ہلاک ہوتے ہوئے دیکھا ہو، اگر وہی قوم نجات پانے کے بعد، امن و امان کی جگہ پر پہنچنے کے بعد اس قدر سرکشی کرنے لگے، اس قدر جڑی ہو جائے، اس قدر ضدی ہو جائے اور باغی ہو جائے، تو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ اس قوم کی فطرت کیسی ہے، اس قوم کی فطرت کیسی ہے، آپ یہ اچھی طریقے سے سمجھ سکتے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے سنیچر کے دن ان کو شکار کرنے سے منع کیا، انہوں نے حیلے بہانے سے یہاں پر بھی اللہ رب العالمین سے بغاوت کیا اور اللہ رب العالمین کی نافرمانی کی، گویا کہ قدم قدم پر اللہ رب العالمین کی نافرمانی کی۔ نتیجہ یہ ہوا موسیٰ علیہ السلام نے اللہ رب العالمین سے ان سے عاجز ہو کر یہ دعا کی، رب انی لا املک الا نفسی واخی فافرق بیننا وبین القوم الفاسقین۔ موسیٰ علیہ السلام نے اپنے رب سے یہ دعا کی کہ اے میرے رب، میں اپنے اور اپنے بھائی کے علاوہ کسی اور کا ذمہ دار نہیں ہوں، میرے درمیان اور اس فاسق و فاجر کے درمیان اے اللہ تو جدائی کر دے، اللہ رب العالمین تو عذاب کو نازل کر دے۔ آپ یہ دیکھیں کہ جس نبی نے
ان کی اس قدر مدد کی ہو، جو ان کے لیے محسن ہو، ان کے ساتھ ان لوگوں نے کس قدر بغاوت کی اور کس قدر ان کے ساتھ ظلم و زیادتی سے کام لیا۔ آپ اس سے سمجھ سکتے ہیں کہ یہودی قوم کتنی باغی قوم ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ معاملہ ہوا، ان کو قتل کرنے کی سازش کی گئی، بلکہ قتل کرنے کے در پر آئے، اور علی الاعلان آج بھی یہودی یہ کہتے ہیں کہ ہم نے ہی عیسیٰ کو قتل کیا۔ اللہ رب العالمین نے اس کا ذکر قرآن کے اندر بھی کیا۔ وہ کہتے ہیں کہ ہم نے عیسیٰ کو قتل کیا، جبکہ اللہ کہتا ہے کہ عیسیٰ کو کسی نے قتل نہیں کیا، بلکہ ان کی شبیہ، ان کے ہمشکل کو قتل کیا گیا۔ تو یہ جو یہودی ہے یہ انبیاء کرام کے قاتل ہیں، انسانیت کے دشمن ہیں، امن و امان کے دشمن ہیں۔ یہ تو پہلے نبیوں کے واقعات، ان کے ساتھ جو ان کے معاملات رہے۔ آپ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو دیکھیے، اسلام کے آنے کے بعد، اسلام کے وقوع کے بعد، اسلام کے ظہور کے بعد جب اسلام پھیلنے لگا تو اس زمانے سے لے کر اب تک مسلمانوں کا سب سے بڑا دشمن جو ہے وہ یہ یہودی رہا، سب سے بڑا دشمن یہ یہودی رہا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کیا کچھ نہیں کیا ان یہودیوں نے۔ آپ کو یہ معلوم ہوگا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مارنے کی سازش کی گئی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مارنے کے لیے، قتل کرنے کے لیے ایک یہودی خیبر کے موقع سے بکری کے گوشت کے اندر زہر ملا دیتی ہے، اور زہر ملا کر وہ کھانا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پیش کر دیتی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے کچھ کھایا بھی، پھر آپ کو باخبر کر دیا گیا۔ عائشہ رضی اللہ عنہا کہتی ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ کہا کرتے تھے کہ عائشہ، وہ کھانا جو میں نے خیبر کے دن کھایا تھا، اس کھانے کی تکلیف اور اس کی جلن میں ہمیشہ محسوس کرتا ہوں۔ اس کھانے کی تکلیف جس کے اندر اس یہودیہ عورت نے، یہودیہ خاتون نے زہر ملا دیا تھا، اس کھانے کی تکلیف اور اس کھانے کی جلن کو اے عائشہ میں ہمیشہ محسوس کرتا ہوں۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جب انتقال ہوا تو انتقال کے وقت بھی جب آپ کی طبیعت خراب ہوئی تو طبیعت خراب ہونے کے اسباب میں سے ایک سبب اس زہر کا اثر بھی تھا، جس کو حدیث کے اندر بیان کیا گیا کہ اس کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حلق کی رگیں کٹ گئی تھی، اور آپ کو اس کی وجہ سے تکلیف ہوا کرتی تھی، جو آپ بار بار عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے اس کا ذکر کیا کرتے تھے۔ تو یہودیوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی مارنے، آپ کے قتل کرنے کی سازش کی، کوشش کی، کفار و مشرکین کے ساتھ ہمیشہ ملے رہے، اور مل کر مسلمانوں کے خلاف سازشیں کی، کفار کو بھڑکاتے رہے، اور جب جب انہیں موقع ملا مسلمانوں کے خلاف کھڑے ہونے کا، وہ مسلمانوں کے خلاف کھڑے رہے، اور مسلمانوں کو جتنا ہو سکتا تھا انہوں نے مسلمانوں کے اوپر ظلم و ستم کیا، جتنا ہو سکتا تھا اتنا کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جادو کیا گیا تھا، آپ نے یہ بھی سنا ہوگا، یہ بھی ایک یہودی نے کیا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جادو کیا گیا، جادو کی گئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کچھ کرتے، آپ کو ایسا لگتا کہ آپ نے نہیں کیا، آپ نہیں کرتے، آپ کو لگتا کیا۔ دو فرشتے خواب میں آئے، خواب میں بتایا، پوری تفصیل حدیث کے اندر بیان کی گئی۔ ایک فرشتے نے پوچھا اس شخص کو کیا ہوا؟ کہا اس شخص کو جادو کر دیا گیا۔ کس نے کیا؟ تو فلاں یہودی نے کیا۔ کس چیز کے ذریعے کیا؟ تو فلاں فلاں چیز کے ذریعے کیا۔ کہاں ہے؟ تو فلاں جگہ پر فلاں کنویں میں پھینکا ہوا ہے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو مارنے کی سازش بھی یہودیوں نے کی، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جادو بھی کیا، اور جس قدر جتنا ہو سکتا تھا ظلم و ستم کرنے کا انہوں نے مسلمانوں کے اوپر کیا، اور مسلمانوں کی تباہی و بربادی کی جتنی وجہ ہو سکتی تھی وہ بنے رہے، اور آگے پیش دوسری قوموں کو بھی مسلمانوں کے خلاف ورگلایا بھڑکایا۔ تو ہر زمانے میں اس یہودی جو کہ خبیث قوم ہے، جو کہ خبیث قوم ہے، اس قوم نے ہر زمانے میں مسلمان کو اور اسلام کو مٹانے کی کوشش کی ہے،
اور ان کی پوری توانائی ابتدا سے صرف اور صرف مسلمانوں کو ختم کرنے، مسلمانوں کو مٹانے، صفحہ ہستی سے مسلمانوں کو ختم کرنے میں ان کی پوری توانائی اور پوری قوتیں صرف ہوئی ہیں۔ آپ حالیہ میں بھی دیکھ لیں، امریکہ ہو یا دیگر ممالک ہو، یہودی اور نصارہ، ان کی پوری طاقتیں، پوری قوتیں آج بھی مسلمانوں کو تباہ و برباد کرنے کے لیے صرف ہو رہی ہیں، پوری قوتیں۔ اور اگر غیر قوم، غیر مسلم بھی اگر مسلمانوں کے اوپر زور آور ہے تو وہ بھی ان کی شہ دینے کی وجہ سے اور ان کی امداد اور ان کی مدد کی وجہ سے۔ اب سوال یہ ہے، آپ نے ایک تو یہ دیکھا کہ ہمیں فلسطین سے محبت کیوں کرنی چاہیے، اس پر میں نے تفصیل سے کچھ باتیں آپ کے سامنے پیش کی۔ دوسرا یہ کہ یہودی قوم جس نے فلسطین کے اوپر ظلم و ستم ڈھائے ہیں، یہ قوم کیسی ہے، ان کی تاریخ بھی میں نے مختصر آپ کے سامنے بیان کی کچھ نصوص کے حوالے سے۔ اب فلسطین کے اوپر جو ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے جا رہے ہیں ابھی حال میں، آپ روز اخبارات میں دیکھتے ہوں گے، ویڈیوز کے ذریعے دیکھتے ہوں گے، دوسرا سوشل میڈیا کا جو پلیٹ فارم ہے وہاں پر آپ دیکھیں گے، یقین مانے دیکھ کر رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ معصوم سا بچہ جسے ابھی چلنا نہیں آتا، اس کا ہاتھ پکڑ کر چلانے والا کوئی نہیں مل رہا، اس کے ہاتھ کو پکڑ کر چلانے والا کوئی نہیں مل رہا۔ چھوٹے شیرخوار بچے بھوک سے بلک رہے ہیں، ماں نہیں جو اپنے چھاتی سے لگا کر اس معصوم بچے کو دودھ پلا سکے، سر پر ہاتھ رکھنے والا کوئی نہیں، سر چھپانے کے لیے آشیانہ نہیں، جدھر دیکھو قیامت نما منظر ہے، قیامت نما منظر ہے، جہاں دیکھو چیخ و پکار ہے، جہاں دیکھو بچوں کی لاشیں بچھی پڑی ہے، پوری کی پوری بستی، پورے کے پورے شہر کو تباہ و برباد کر دیا گیا۔ مؤذن حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح کی ندا لگا رہا ہے، مساجد کے اوپر بم گرا دیے گئے، مساجد کو شہید کر دیا گیا۔ ایک ویڈیو ایسی بھی سامنے آئی جسے دیکھ کر یقین مانے آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ ننھے بچے، چھوٹے چھوٹے بچے پانی کے لیے پریشان ہیں، ٹینک سے پانی بھر رہے ہیں اور اس وقت پانی بھرتے ہوئے اسی وقت ان پر بم گرا کر ان کو تباہ برباد کر دیا گیا۔ جو زخمی ہوئے، جو زندہ رہ گئے، کسی کا پیر ٹوٹا ہے، کسی کا ہاتھ ٹوٹا ہے، کسی کا سر پھوٹا ہے، آخری سانسیں گن رہا ہے، ہسپتال میں، ہاسپٹلز میں ایڈمٹ کیا گیا۔ ان ظالموں نے اس ہسپتال کو بھی ٹارگٹ کیا اور اس پر بھی بم گرا کر ان تمام کو تباہ برباد کر دیا، موت کے آغوش میں سلا دیا۔ یہ درندگی، یہ حیوانیت، کوئی ایسا انسان تو نہیں کر سکتا جس کے دل کے اندر کسی کونے میں، سینے کے اندر کسی کونے میں دل دھڑکتا ہو، جس میں ذرہ برابر بھی رحم و کرم کا مادہ موجود ہو۔ کوئی ایسا انسان یہ بربریت نہیں کر سکتا، حیوانیت کا یہ ننگا ناچ نہیں کر سکتا۔ لیکن میرے بھائی، جو کچھ آج ہم دیکھ رہے ہیں یہ پہلا واقعہ نہیں ہے، یہ پہلا موقع نہیں ہے جب معصوم بچوں نے اپنے ماؤں کو کھویا ہے، معصوم بچے نے اپنے باپ کو کھویا ہے، سر پر سے باپ کا سایہ ختم ہو گیا۔ وہ بچے جو اپنے گلی کوچوں میں، اپنے گھروں کے اندر اپنے ننھے منھے اپنے بھائیوں کے ساتھ، اپنے ہمجولیوں کے ساتھ چہکا کرتے تھے، کھیلا کرتے تھے، مسکرایا کرتے تھے، زندگی کے چند لمحات خوشی سے جیا کرتے تھے، آج ان کے پاس نہ وہ بھائی ہے، نہ وہ بہن ہے، نہ وہ دوست ہے، نہ وہ احباب ہے، نہ کوئی ہمجولی ہے، کوئی ان کے ساتھ کھیلنے والا نہیں۔ آج وہ بچے جن کے ہاتھ میں کوئی کھلونا ہوتا تھا،
بہت سے بچے ایسے ہیں کہ آج کھلونا پکڑنے کے لیے ان کے پاس ہاتھ نہیں. جو بچے چاٹتے رہتے تھے چڑیوں کے مانند، تتلیوں کے مانند، ادھر سے ادھر، جسے دیکھ کر انسان جینے کی امید رکھتا تھا، بہت سے بچے ایسے ملیں گے جن کے پاس چہکنے کے لیے، چلنے کے لیے، دوڑنے کے لیے پیر نہیں. ایک ویڈیو ایسی بھی ہے، آپ غور کریے، ایک 10 سال کا بچہ، ایک 8 سال کا بچہ اپنی ہم عمر بہن کو، اپنی ہم عمر بھائی کو یہ کہہ کر کلمہ پڑھا رہا ہو کہ اگر جانے والے ہو تو گواہی دے دو اللہ رب العالمین کی. یہ کس قدر تکلیف دہ ہو سکتا ہے، کس قدر یہ المناک، وحشتناک ہے. یہ منظر دیکھ کر دل کانپ جائے. حیوانیت کا یہ ننگا ناچ پوری دنیا بس تماشائی بنی دیکھ رہی ہے. ہندوستانی میڈیا کے الفاظ آپ سنیں، ان کی بے شرمی، بے حیائی، جس طریقے سے نکل کر اور مسلمانوں سے دشمنی نکل کر جس طریقے سے ان کے سامنے آ رہی ہے. جب حماس نے حملہ کیا تو ان کو دہشت گرد بتایا، اور آج جب اسرائیل ان پر حملہ کر رہا ہے، حماس پر، غزہ پر، فلسطین پر، تو آپ دیکھیں کس طریقے سے چٹکلے لے لے کر، مزے لے لے کر یہ میڈیا ان واقعات کو بیان کر رہی ہے اور ان کی تباہی کے مناظر پوری دنیا کے سامنے کس طریقے سے دکھا رہی ہے. لیکن یہ سب کچھ آج پہلی بار نہیں ہوا. جو کچھ آج ہم اپنی کھلی نگاہوں سے، کھلی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں، آج سے پہلے بھی لوگوں نے دیکھا ہے. اور اس کا آغاز 1948 سے ہوا. اس کا آغاز 1948 سے ہوا. 1948 سے پہلے جو کہ فلسطین میں مکمل مسلمانوں کی آبادی رہی، مسلمانوں کا تسلط رہا، مسلمان وہاں پر قابض رہے، لیکن امریکہ، برطانیہ کی سازش کی وجہ سے جب فلسطین کے اندر یہودیوں کے لیے ایک آماجگاہ، ایک ٹھکانہ بنایا گیا اور یہودیوں کو وہاں پر بسایا گیا، یہ پہلا واقعہ تھا جب یہودیوں کو وہاں پر اپنے قدم کے جمانے کا موقع ملا. اور یہودی چونکہ اسی فراق میں تھی، یہ پوری سازش کے تحت یہ سب کچھ ہوا. یہ سب پورا پری پلان تھا. 1948 سے اس کی شروعات ہوئی، اور 1948 میں یہودی فلسطین میں جاتے ہیں اور فلسطین میں جا کر وہاں پر اپنا ٹھکانہ بناتے ہیں، اور فلسطین کے ایک حصے پر یہودی قابض ہو جاتے ہیں. اور دھیرے 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 ظلم و ستم کے ذریعے، مکاریوں کے ذریعے فلسطین کی زمین کو ہڑپتے ہوئے، ان پر قبضہ کرتے ہوئے آگے بڑھے. پھر 1967 آیا. 1967 میں بھی آپ نے وہ منظر دیکھا ہوگا جو لوگ اس زمانے میں تھے کہ کس طریقے سے یہودیوں نے فلسطین کے اوپر حملہ کیا اور نہ جانے ہزاروں مسلمانوں کو موت کے گھاٹ اتار دیا. ہزاروں مسلمانوں کو موت کے گھاٹ اتار دیا. 1968 میں پھر فلسطین کو اسرائیلی پارلیمنٹ کے ذریعے عرب کی حکومت سے الگ کر دیا گیا اور مکمل طور پر اسرائیل کے اندر داخل کر کے مکمل طور پر یہودی اس کے اوپر قابض ہو گئے. مکمل طور پر یہودی اس پر قابض ہو گئے اور تقریباً 75% فلسطین پر ان کا قبضہ ہو گیا. اور پھر اس کے بعد وقتاً فوقتاً آپ نے دیکھا کہ مساجد میں نماز پڑھنے سے مسلمانوں کو روکا گیا. چھوٹے چھوٹے معصوم بچوں کو گولی کے سامنے، بندوق کے سامنے لا کر اڑایا گیا. چھوٹے چھوٹے معصوم بچوں کو کے اوپر بم گرائے گئے، ان کو قید کیا گیا. یہود، مسلم خواتین، مسلم عورتوں کے ساتھ ظلم و بربریت کے پہاڑ توڑے گئے، ان کے ساتھ وحشیانہ معاملہ کیا گیا. یہ سلسلہ چلتا رہا. 2007 میں امریکہ نے، ٹرمپ نے
اسی فلسطین کو اسرائیل کا دارالحکومت تسلیم کر لیا، اور پھر اس کے بعد سے لے کر اب تک جو واقعات، جو حادثات فلسطین کے اندر ہوتے آئے ہیں، مسلمانوں کے ساتھ جس قدر ظلم و زیادتی ہوتی آئی ہے، اسے پوری دنیا نے اپنی نگاہوں سے دیکھا، پوری دنیا نے اپنی کھلی آنکھوں سے دیکھا کس قدر مسلمانوں کے ساتھ ظلم و زیادتی ہوئی، مسلمانوں کے اوپر کس قدر ظلم کے پہاڑ توڑے گئے، مسلمانوں کے خون کو کس قدر بہایا گیا، اور اس پوری زمین کو مسلمانوں کے خون سے لالہدار کر دیا گیا۔ کئی موقع ایسے بھی آئے، یروشلم وغیرہ کے فتوحات کے وقت کئی موقع ایسے بھی آئے جب لاکھوں لاکھوں مسلمانوں کو شہید کیا ان یہودیوں نے۔ مورخین نے لکھا ہے کہ اس طرح سے شہید کیا گیا، مسلمانوں کو مارا گیا، کاٹا گیا، قتل کیا گیا کہ جو سواری ان گلیوں سے گزرتی تھی، جو گھوڑے ان گلیوں سے گزرتے تھے، ان کا پیر اس خون کے اندر دھس جایا کرتا تھا۔ اس قدر مسلمانوں کے خون کو بہایا گیا۔ اور ابھی جو حالات ہمارے سامنے ہیں، جس کا مختصر سا خاکہ میں نے آپ کے سامنے کھینچا اور مختصر سی باتیں میں نے آپ کے سامنے بیان کی، یقین جانیں بڑی تکلیف دہ بات ہے۔ وہ مناظر رونگٹے کھڑے کر دینے والے مناظر ہیں، تکلیف دہ مناظر ہیں، انسانیت کو شرمسار کرنے والے مناظر ہیں۔ ایسے وقت میں ہم مسلمانوں کی کچھ ذمہ داری بنتی ہے۔ ایسے وقت میں ہم مسلمانوں کو کیا کرنا چاہیے؟ کیا یوں ہی کھڑے ہو کر تماشا دیکھنا چاہیے، یا پھر ان کے امداد کی جو بھی شکلیں ملک کے جس کونے سے، دنیا کے جس کونے اور جس حصے میں رہ کر ان کے امداد کی جو بھی شکلیں بن سکتی ہوں، مسلمانوں کو چاہیے کہ مسلمان فلسطینی مسلمانوں کے ساتھ کھڑا رہے۔ وہ الگ بات ہے کہ ہندوستان کی حکومت آج ظالموں کے ساتھ، اور یہ کہا جا رہا ہے کہ ہندوستان کے اندر رہنے والے تمام ناگرکوں کو بھی فلسطین کا ساتھ دینا پڑے گا۔ جیسا کہ یو پی سے میں نام نہیں لینا چاہتا، آپ سمجھ جائیں گے، اس نے کہا کہ اگر کسی نے فلسطین کی مخالفت کی تو اس کے ساتھ کڑی سے کڑی کارروائی کی جائے گی۔ آپ نے ممکن ہے کہ آپ نے وہ ویڈیو دیکھی ہوگی، اسرائیل کی مخالفت کی، اسرائیل کی اگر آپ نے مخالفت کی تو کڑی سے کڑی کارروائی آپ کے ساتھ کی جائے گی۔ ہمیں اور پوری دنیا کے اندر رہنے والے مسلمانوں کو کہ یہ ذمہ داری بنتی ہے، سب سے پہلے یہ کہ بے حس بن کر ہم نہ رہیں، ان کی دکھ کو، ان کی تکلیف کو پہلے محسوس کریں۔ اس لیے کہ مسلمان ایک مسلمان کا بھائی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مسلمان دوسرے مسلمان کی طرح ایک جسم کے مانند ہے، کہ اگر جسم کے ایک حصے کو تکلیف ہوتی ہے تو دوسرا حصہ اس تکلیف کو محسوس کرتا ہے۔ تو مسلمانوں کو چاہیے، پوری دنیا کے مسلمانوں کو چاہیے، اور خصوصی طور پر پوری دنیا کے اندر وہ مسلم قوم جو اس ظلم و ستم کو روکنے میں ایک اہم کردار ادا کر سکتی ہو، انہیں چاہیے کہ وہ آگے بڑھے، اور جو حیوانیت آج فلسطین کے اندر یہودیوں کے ذریعے کی جا رہی ہے، مسلمانوں کے خون سے جو ہولی کھیلی جا رہی ہے، اور مسلمانوں کی آبادی والی بستیوں کو جس طریقے سے اڑایا جا رہا ہے، لاکھوں لوگوں کو آج بے گھر کر دیا گیا، ہزاروں مسلمانوں کو موت کے گھاٹ اتار دیا گیا، پوری مسلم قوم، پوری مسلم ملت کو چاہیے کہ وہ ایک پلیٹ فارم پر آئے، اکٹھا ہو، اور اس ظلم کو روکنے کے لیے آواز اٹھائے۔ تو سب سے پہلے تو ہمیں اس تکلیف کو محسوس کرنا ہوگا کہ وہ فلسطینی مسلمان آج کس تکلیف اور کس کرب میں آج زندگی گزار رہے ہیں۔ آج میں ایک پوسٹ پڑھ رہا تھا تو کسی فلسطینی بچے کا اسٹیٹمنٹ تھا، اس نے کہا کہ پورے مسلمان پوری دنیا کے اندر 5 وقت کی نماز پڑھتے ہیں، لیکن ہم فلسطینی 6 وقت کی نماز پڑھتے ہیں۔ 5 وقت کی نماز تو جو اللہ نے فرض کی ہے،
اور کوئی بھی ایسا دن نہیں جس دن ہم جنازے کی نماز نہ پڑھتے ہوں، کوئی بھی ایسا دن نہیں جس دن ہم جنازے کی نماز نہ پڑھتے ہوں۔ تو سب سے پہلے تو مسلمان اس تکلیف کو محسوس کرے۔ دوسری بات یہ کہ ہماری دوسری ذمہ داری یہ بنتی ہے، ایمانی فریضہ ہمارا ہے کہ ہم اپنے مسلمان بھائیوں کے لیے، فلسطینی بھائیوں کے لیے اللہ رب العالمین سے دعا کریں۔ ہم کچھ نہ کر سکے لیکن اللہ کو تو پکار سکتے ہیں، اللہ سے مدد کی گہار تو لگا سکتے ہیں۔ یہ تمام کے تمام ظالم پلاننگ کرتے رہ جائیں گے، اللہ رب العالمین چاہے تو ایک جھٹکے میں ان کے پلاننگ کو ختم کر سکتا ہے، ان کو تباہ برباد کر سکتا ہے۔ اللہ نے چاہا تو چڑیوں کے ذریعے اپنے گھر کی حفاظت کی، اللہ نے چاہا تو ہواؤں کے ذریعے ظالموں کو تباہ و برباد کیا، اللہ نے چاہا تو پانی کے ذریعے ظالموں کو تباہ و برباد کیا، اللہ نے چاہا تو زمین کو ہلا کر ظالموں کو تباہ و برباد کیا۔ اللہ جیسے چاہے اللہ رب العالمین ویسے تباہ و برباد کرنے پر اور بدلہ لینے پر قادر ہے۔ اللہ رب العالمین قدرت رکھتا ہے، ایک مکھی کو بھی اللہ رب العالمین یہ طاقت دے کر ظالموں کو ہلاک کر سکتا ہے۔ لہذا میرے بھائیوں، سب سے پہلے ہماری ذمہ داری یہ بنتی ہے کہ ہم اس ملک میں رہ کر کچھ اور تو شاید نہیں کر سکتے، اتنا تو کر سکتے ہیں کہ اپنے رب سے لو لگائے، اپنے رب سے دعا کرے، اے اللہ فلسطینی مسلمانوں پر رحم فرما، اے اللہ فلسطینی مسلمانوں کی غیب کا مدد فرما، اے اللہ جس طریقے سے تو نے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی مدد فرمائی تھی فرشتوں کو بھیج کر، اے اللہ ویسے فلسطینی مسلمانوں کی مدد فرما۔ اے اللہ جس طریقے سے تو نے ابرہہ کے قوم کو، ابرہہ کے لشکر کو تباہ و برباد کیا تھا ابابیل کے ذریعے، اے اللہ فلسطینی مسلمانوں کی ایسے ہی کوئی غیبی مدد فرما۔ ہم اللہ رب العالمین سے دعا کریں، یہ ہمارا ایمانی فریضہ ہے میرے بھائیوں۔ رو رو کر بلک بلک کر اپنے رب کو پکارے۔ اللہ رب العالمین اپنے بندوں کے، ایمان والوں کی دعاؤں کو رد نہیں کرتا۔ اللہ رب العالمین نے آج ظالموں کو اگر چھوٹ دیا تو اس میں بھی اللہ رب العالمین کی کوئی مصلحت ہوگی، لیکن اب یہ ظلم و ستم دیکھے نہیں جاتے، اب یہ حیوانیت، یہ بربریت ان نگاہوں سے دیکھے نہیں جاتے۔ اب اللہ رب العالمین سے کم اب تو مسلمان دعا کرے، پوری دنیا کی مسلمان بیک وقت اللہ رب العالمین سے فلسطینی مسلمانوں کے حق میں دعا کرے اور اللہ رب العالمین کے اوپر توکل اور بھروسہ رکھے۔ انشاءاللہ اللہ رب العالمین مدد کا کوئی سبیل پیدا کرے گا، اللہ مدد کا کوئی راستہ ضرور بنائے گا۔ اللہ رب العالمین ان چیزوں پر قادر ہے، کوئی بھی چیز اللہ رب العالمین کی قدرت سے باہر نہیں ہے، کوئی بھی چیز اللہ رب العالمین کی قدرت سے باہر نہیں ہے۔ لہذا سب سے پہلے ہمارا جو سب سے طاقتور ہتھیار ہے، سب سے طاقتور ہتھیار مسلمانوں کا، مومنوں کا کیا ہے؟ دعا، ایمان کے ساتھ۔ مومن ہے تو ظاہر سی بات ہے ایمان ہوگا تبھی مومن ہوں گے۔ دعا، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس کا سہارا لیا، ہر جگہ لیا۔ کیا دعا کی تھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ اے اللہ تو نے جو وعدہ کیا تھا وہ وعدہ پورا کر، اگر آج اس قوم کو ہلاک کر دیا گیا تو قیامت تک تمہارے نام لیوا پیدا نہیں ہوں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی تھی نا۔ ہم بھی اللہ رب العالمین سے دعا کریں، اللہ قبلہ اول کی حفاظت فرما، مسجد اقصی کی حفاظت فرما۔ اللہ جو لوگ مسجد اقصی کی حفاظت کر رہے ہیں اور ان حفاظت کرنے کی وجہ سے ان پر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے جا رہے ہیں، اے اللہ تو ان کی مدد فرما۔ ہم سب سے پہلے یہ دعا کریں اور ہر نماز میں دعا کریں، رات میں جب اٹھے نماز پڑھیں اس میں دعا کریں۔ پوری دنیا کے مسلمانوں کو سب سے پہلے یہ کرنا چاہیے۔ اس کے بعد ہم تو ہندوستان میں ہیں اور بھی دنیا کے اندر ممالک ہیں، جس سے جو ہو سکے فلسطین کی امداد کے لیے جو راستہ ہو آسانی کے ساتھ اپنے ملک میں رہتے ہوئے، ملک کے قوانین کی رعایت کرتے ہوئے، قوانین اور ضوابط کی پاسداری کرتے ہوئے جتنی ہو سکے ہمیں مدد کرنی چاہیے، اور انہی مدد میں سے
ایک مدد یہ بھی ہے جو مسلمانوں کے لیے بڑا مشکل تو ہے، لیکن اگر ہم کریں تو انشاءاللہ یہ ضرور مددگار ثابت ہوگی۔ ہم اور آپ مکمل طور پر فلسطین کا بائیکاٹ کریں۔ فلسطین کا بائیکاٹ کرنے کا مطلب کیا ہوا؟ کہ ان تمام پروڈکٹس کا بائیکاٹ کریں۔ اسرائیل بار بار فلسطین کا اسرائیل کا بائیکاٹ کریں، فلسطین نہیں، نعوذ باللہ۔ ان کی اسرائیل کے ان تمام پروڈکٹس کا ہم بائیکاٹ کریں جو آج اسرائیل جن کے ذریعے اپنے آپ کو مضبوط کیے ہوئے ہیں، طاقتور بنی ہوئی ہے۔ پوری دنیا کے اندر اگر اس کا بائیکاٹ کیا جائے اسرائیل کے پروڈکٹس کا، تو انشاءاللہ ضرور اس کے اثر ہمیں اور آپ کو دیکھنے کو ملیں گے۔ حالانکہ یہ جتنا کہنا آسان ہے اتنا کرنا آسان نہیں ہے، کیونکہ مسلمان جو ہے نا، یہ ایسی قوم ہے کہ وہ کچھ بھی ہو، یہ کھانے کی عادت اگر کسی چیز کی لگ گئی ہے، وہ حلال و حرام ہو، وہ اس کو چھوڑیں گے نہیں چھوڑیں گے۔ مسلمان یہ قوم ہے، لہذا ہمیں چاہیے کہ ہم اسرائیل کے تمام پروڈکٹس کا بائیکاٹ کریں، جو بھی پروڈکٹس ہیں۔ آپ جانتے ہیں نیٹ کا زمانہ ہے، لسٹ آپ کو نیٹ کے اوپر بھی مل جائے گا کیا کیا چیز ہے۔ کم سے کم اپنے طور پر یہ کوشش کریں کہ ہم کو نہیں کھانا، ہم کو نہیں لینا اس کا پروڈکٹ، اس لیے کہ آپ جانتے ہیں یہ مالی امداد اور مالی بائیکاٹ یہ کسی بھی قوم کو مضبوط اور کمزور کرنے کے لیے بہت زیادہ اہم ہے۔ تو ظاہر ہے ہم اور آپ یہاں سے بیٹھ کر ہندوستان میں بیٹھ کر اور کچھ تو نہیں کر سکتے، لیکن اتنا تو کر سکتے ہیں اسی طریقے سے اللہ نے جس کو بولنے کی طاقت دی ہے وہ اس کے خلاف آواز اٹھائے، تحریر کے ذریعے، تقریر کے ذریعے، جو بھی صلاحیت اللہ نے دی ہے، اسرائیل کے اس ظلم و ستم کے اوپر آواز اٹھائے، اس کا احتجاج کرے تاکہ اس کے اوپر دباؤ ڈالے۔ آپ یہ جانتے ہیں کہ ابھی سوشل میڈیا کا پلیٹ فارم یہ بہت بڑا پلیٹ فارم ہے، اس کے ذریعے آپ فلسطین کی مدد کریں، فلسطین کے ساتھ کھڑے ہوں اور اسرائیل کی مخالفت کریں، اسرائیل کے ظلم و ستم کے خلاف کھڑے ہوں، اس کی مخالفت کریں، یا پھر اور بھی جو بھی ذریعہ ہو سکتا ہے، جس کو جو لکھنے آتا ہے، جس کو جو بولنے آتا ہے، وہ اس کے ذریعے دائرے میں رہتے ہوئے، ایسا نہیں ہو کہ کچھ جوش میں آپ بہت آگے نکل جائیں اور کل ہو کر آپ کے لیے بھی مصیبت کھڑی ہو جائے۔ تو اپنے آپ کو محفوظ رکھتے ہوئے ہوش میں جو بھی حکمت عملی کے ذریعے جو بھی حتی المقدور آپ کی طاقت اور آپ کی استطاعت کے اندر ہے، اس کے ذریعے آپ اسرائیل کی مخالفت کریں، ان کا بائیکاٹ کریں اور فلسطین کے ساتھ کھڑے رہیں۔ اور بھی جو بھی اسباب اپنے اپنے طور پر آپ کو نظر آتے ہیں، ان اسباب کو اپنائیں اور